اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي۔ اور ان کے لیے ایک بچھڑے کا قالب بنا کر نکالا جس میں گائے کی سی آواز تھی، پھر وہ بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود، پھر وہ بھول گیا۔ سابقہ آیت میں بتایا کہ حضرت موسیٰ کی سرزنش پر قوم موسیٰ نے جواب دیا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں، اپنے اختیار سے نہیں کی۔ ما اخلفنا موعدک بملکنا، ملکنا یعنی اپنے اختیار سے، اپنے تصرف سے، اپنے چاہت کے ساتھ نہیں کی ہم نے۔ پھر کیا ہوا؟ حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها، قوم کے زیورات کا ایک بوجھ تھا ہمارے پاس، فقذفناها، ہم نے ان کو پھینک دیا تھا۔ اور اس سامری نے اس کو ڈال دیا، ہم نے پھینکا اس نے ڈال دیا۔ قرآن مجید کی تعبیر یہ ہے فقذفناها، ہم نے اس کو پھینک دیا، اس زیورات کو۔ لیکن سامری نے کیا کیا؟ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، سامری نے ڈال دیا۔ پھینکنے اور ڈالنے میں فرق ہے۔ ہم نے پھینک دیا تھا، اس قصد سے نہیں پھینکا تھا کہ اس کو کس مقصد کے لیے جمع کیا جا رہا ہے، ہم نے پھینک دیا بے مقصد۔ سامری نے القا، ایک مقصد کے لیے ڈال دیا، پھینکنا بلا مقصد تھا، بغیر کسی ہدف کے ایسے ہی جمع کیا تھا، اور سامری نے ایک مقصد کے لیے ڈال دیا۔ ہم نے قذفہ کیا تھا، یہ القا سامری نے کیا، ہم نے نہیں کیا، پھر ہم دھوکے میں آ گئے۔ فأخرج لهم، سامری نے نکالا، بٹھے سے نکالا، سانچے سے نکالا، جس سے بھی نکالا لہم، ان بنی اسرائیل کے لیے، عجلاً، ایک گوسالہ، جسداً لہ خوار، ایک جسد ڈھانچہ، جسد کہتے ہیں اس کو جس میں روح نہیں ہے، زندگی نہیں، اس کو جسد کہتے ہیں۔ جسداً لہ خوار، ایک ڈھانچہ نکالا، اس میں بیل کی آواز تھی، گائے کی آواز تھی۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، سب نے کہا کہ یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود۔ پھر موسیٰ ادھر کوہ طور میں کیا لینے گئے اگر یہ معبود ہے؟ کہا فنسی، موسیٰ بھول گئے ہیں اپنے معبود کو کہ معبود کہاں ہے، اس لیے وہاں پر کوہ طور میں غلطی سے گئے ہیں، اس سے معبود تو ادھر ہے۔ لوگوں نے قبول کر لیا اس سامری کے اس حربے کو، قبول کر لیا کہ یہ آپ کا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی معبود یہی ہے، مان لیا۔ کس وجہ سے مان لیا؟ لہو خوار، اس میں گائے کی سی آواز تھی، اس وجہ سے ان لوگوں نے مان لیا، بچھڑے کو تسلیم کر لیا۔ تعجب کا مقام ہے، آج بھی کم و بیش ہم کو اس قسم کی چیز نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے ان کی تربیت کی، ان کو شرک کے خلاف جو ہے وہ
تربیت دی، درس دیا، تعلیمات دی اور معجزات دکھائے۔ حضرت موسیٰ نے معجزات دکھائے۔ قرآن مجید کا ہے فی 9 آیات، 9 معجزے، بڑے بڑے معجزے، 9 معجزے دکھائے۔ ان میں یہی عصا کا اژدہا بننا، ید بیضا ہے، شق بحر ہے، دریا کا، سمندر کا شق ہونا ہے، وغیرہ، بہت سے 9 معجزات۔ اور فرعونیوں کے گھروں میں مینڈک کا حملہ ہو گیا اور پانی خون میں بدل گیا۔ اس قسم کے 9 معجزات دکھائے حضرت موسیٰ نے، تعلیمات اور تربیت کے علاوہ معجزات بھی 9۔ وہ تعلیم و تربیت وہ حضرت موسیٰ کی کوششیں اور سائز حساب اور تمام معجزے ایک طرف، اور ادھر ایک خوار ایک طرف، 9 معجزے اور ایک خوار۔ یہ وہ ایک خوار 9 معجزوں پر غالب آ گیا۔ ایک آواز، ایک گائے کی سی آواز، ایک گائے کی آواز حضرت موسیٰ کے 9 معجزات کے اوپر غالب آ گیا۔ آج آپ بھی دیکھیں گے کہ تمام قرآنی تعلیمات، تمام ائمہ علیہم السلام کے فرامین، انبیاء اور ائمہ اور صالحین اور علماء، سب کی سیرت، سب ایک طرف۔ اگر کسی نے آ کر کے کہیں ایک خوار پیش کیا، لوگ اس طرف چلے جاتے۔ آج بھی خوار کے پیچھے جاتے، ان سب کو نہیں مانیں گے، توجیہ کریں گے، تعویل کریں گے، اور اس کی توجیہ تعویل نہیں کریں گے، اس کو من نوان مانیں گے کہ یہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہم کو یہ چیز نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ ہے تمہارا معبود، یہ گوشالہ، یہ تمہارا معبود ہے، تمہاری زندگی اس گوشالے کے پاس ہے جو ان کے سامنے ان کے اپنے زیورات سے بنا ہے۔ وہ کس چیز سے بنا ہے یہ بھی معلوم ہے ان کو، کہ اسی زیورات سے اس کو ان سے بٹھے میں ڈال دیا یا سانچے میں ڈال دیا اور پھر وہ نکالا، ایک گوشالہ نکالا۔ افلا يرون ان لا يرجع الیہم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کے کسی بات کا جواب نہیں دیتا؟ یہ خوار والا خوار کرتا ہے، یہ کوئی سوال کرے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، نہ ان کے فائدے، ان کے لیے فائدہ دے سکتا ہے، نہ ان کو ضرر دینے کی پوزیشن میں ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ ضرر۔ یہ افلا یرون، یہ ان کا معبود ہے، اس کے ہاتھ میں ان کے لوگوں کی زندگی ہے، اور یہ تمہاری زندگی کی تدبیر کرتا ہے، یہ گوشالہ۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے؟ کم و بیش یہ مشرکین جو ہے وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ بت پرستی خود مذہب شرک میں بھی ایک انحرافی مذہب مسلک ہے۔ بت پرستی شرک کے مذہب میں بھی نہیں تھی۔ شرک کا مذہب کیا ہے؟ شرک کا، مشرکین کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا، پھر خلق کرنے کے بعد اس کائنات کو اپنے شریکوں کے حوالے کیا۔ شریک کون ہے؟ اللہ کو فرشتے، بیٹیاں، یا ادھر مسیحی لوگ کہتے ہیں اپنا بیٹا ابن اللہ، ان کے حوالے کیا ہے، فرشتوں کے حوالے کیا ہے، مسیح کے حوالے کیا ہے۔
وہ جن کو وہ شریک مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ان کے زندگی کو، اس کائنات کو چلاتے ہیں۔ تدبیر ان شریکوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ شریک یہ بت نہیں تھا، شریک وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اصل شریک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے۔ لیکن قدیم سے مشرکین نے کیا کہا کہ وہ جو ان کے معبود ہیں فرشتے، ان کا ایک شبیہ بنانا شروع کیا۔ شبیہ، اس کو بعنوان شبیہ جو ہے وہ بنا کر کے سجاتے تھے۔ بعنوان شبیہ، خود معبود نہیں تھا۔ مشرکین کے مذہب میں بت معبود نہیں تھا، معبود کی شبیہ تھا، معبود کی شبیہ، خود معبود نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ یہی معبود بن گئے۔ پھر بت پرستی آ گئی۔ یہ بت پرستی خود مذہب شرک میں بھی ایک انحرافی عمل ہے، خود مذہب شرک میں بھی انحرافی عمل ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ تو ان کے امور کی تدبیر کرتا ہے، یہ پتھر سے، جو یہ پتھر جس سے یہ بت بنایا ہے۔ کبھی وہ کھجور سے بھی بت کی شکل بناتے تھے اور بھوک لگنے سے اس کو، معبود کو کھا لیتے تھے۔ سفر کرتے تھے، کوئی پتھر خوبصورت سا نظر آیا تو اس پتھر کو وہ معبود بنا کر کے سامنے رکھتے تھے۔ وہ اس کو شبیہ کے طور پر بنا لیا تھا، بعد میں یہ معبود ہو گیا۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے، پہلے بھی بتایا آپ کو کہ کس نے کہا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتی ہیں؟ تمہارے اوپر وحی ہوتی ہے، وہ وحی کی یہ لوگ قائل نہیں ہیں، وحی نہیں ہوئی۔ کسی رسول نے بتایا کہ رسالت کے بھی یہ منکر ہے، رسالت کو بھی نہیں مانتے، وحی بھی نہیں ہوئی۔ اللہ سے کوئی رابطہ تمہارا ہے نہیں، کیسے پتہ چلا کہ اللہ کی بیٹی ہے اور اس کے حوالے کیا کائنات کو؟ کیسے پتہ چلا؟ کہا نہیں، ہمارے آبا و اجداد یہ کام کرتے تھے، یہ جواب تھا۔ اور کوئی دلیل ان کے اپنے مذہب کی روشنی میں دلیل نہیں ہے، ان کے اپنے مذہب کی روشنی میں بھی دلیل وجود نہیں رکھتی، چونکہ وہ کسی قسم کے رابطے کو اللہ کے ساتھ نہیں مانتے، نہ وحی کو مانتے، نہ رسالت کو مانتے ہیں۔ کیسے پتہ چلا کہ جی ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے؟ بس، جبکہ ان کو خود معلوم ہے لا یملک لہم ضرا ولا نفعا، یہ ضرر دے سکتا ہے یہ پتھر، نہ فائدہ دے سکتا ہے یہ جامد پتھر، یہ کسی قسم کے اہل نہیں ہے۔ پھر تعجب کی بات یہ ہے کہ مشرکین کسی آدم کو، کسی بشر کو، اولاد آدم کو، بشر کو اللہ کی نمائندگی کے قابل نہیں سمجھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بشر انسان ہو کر اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ انسان ہونے کے باوجود وہ انسان اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اگر نمائندہ بھیجتا تو کسی فرشتے کو بھیجتا۔ یہ بشر، یہ ہم جیسا بشر، ہم جیسے انسان جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، انسان نمائندہ نہیں ہو سکتا، اور یہ پتھر معبود ہو سکتا ہے جو نمائندے سے بھی بالاتر ہے۔ ایک پتھر معبود ہو سکتا ہے اور یہ انسان اللہ کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ان کی منطق۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اور ہارون نے ان سے پہلے کہہ دیا تھا، اے میری قوم، بے شک تم اس کی وجہ سے آزمائش میں پڑ گئے ہو، جبکہ تمہارا پروردگار تو رحمان ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ حضرت ہارون نے اس کی مخالفت کی تھی، اس بت پرستی کی، گوسالہ پرستی کی مخالفت کی تھی، یہ قرآن کہتا ہے۔ دوسری جگہ اس سے زیادہ صراحت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے سرزنش کی تو کہا کہ وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، جب قتل کی نوبت آ گئی تو پھر میں رک گیا کہ
کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے اور بنی اسرائیل جو ہے دو قوموں میں بٹ نہ جائے، اس لیے میں نے قتل کا خطرہ سامنے آنے کے بعد اپنے وہ ان کے ساتھ مخالفت جو ہے وہ اس کو چھوڑ دی۔ یہ ہے قرآن کا موقف۔ ہارون نے ان سے کہا تھا یا قوم انما فتنتم بہ، اس جسد سے یا اس گوسالے سے تم کو آزما لیا گیا ہے، آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ تمہارا رب تو رحمان ہے، فتبعونی، میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ میں حجت خدا تمہارے درمیان میں ہوں، میں موسیٰ کا جانشین ہوں، شریک رسالت ہوں میں۔ یہ بنی اسرائیل کے سامنے کی بات ہے، موسیٰ اور ہارون دونوں شریک رسالت ہے، اور فرعون کے دربار میں بھی دونوں ایک ساتھ گئے تھے اور تمام امور میں ایک ساتھ تھے۔ آج حضرت ہارون کو بھی نہیں مانتے لوگ، حجت خدا کو نہیں مانتے۔ ادھر 9 معجزوں کے مقابلے میں گوسالہ جو ہے وہ غالب آتا ہے، ادھر حجت خدا درمیان میں بیٹھا ہے، اس پر بھی گوسالہ غالب آتا ہے۔ یہ قابل توجہ بات ہے۔ حضرت ہارون جو شریک رسالت ہے وہ ان کے درمیان موجود ہے۔ ایسے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو بے لگام چھوڑ کر کے نہیں گئے، حضرت موسیٰ ایسا ہارون کو اپنی جگہ چھوڑ کر کے گئے، لیکن حضرت ہارون کی اطاعت نہیں ہوتی اور ایک خوار کے پیچھے چلے جاتے۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، وہ کہنے لگے ہم موسیٰ کے ہمارے پاس واپس آنے تک برابر اسی کی پرستش میں منہمک رہیں گے۔ عاکفین، عاکفہ منہمک رہنا۔ موسیٰ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا اللہ تتبعنی فعصیت امری۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو میری پیروی کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ سرزنش شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت ہارون کے کہنے پر ان لوگوں نے کیا جواب دیا تھا؟ لن نبرح علیہ عاکفین، ہم اسی گوسالہ پرستی میں منہمک رہیں گے حضرت موسیٰ کے واپس آنے تک۔ ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کے واپس آنے پر مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ جب واپس آتے ہیں تو حضرت موسیٰ سب سے پہلے اپنے جانشین اور حجت خدا کی سرزنش کرتے ہیں کہ یہاں گوسالہ پرستی ہوتی رہی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت حضرت ہارون نے کہا، حضرت موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ جب یہ گمراہ ہو رہے تھے یعنی آپ نے میری پیروی نہیں کی، آپ عصیت امری، میرے حکم کی نافرمانی کی، سرزنش کی۔ یہاں ایک عجیب غریب نظریہ ہے، اس پر ہم کو تعجب نہیں ہوتا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں لوگ جو ہے وہ گوسالہ پرستی کو ترجیح دیتے تھے اپنی جہالت کی وجہ سے۔ بلکہ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ کی قوم وادی سینا میں داخل ہوئی، وہاں پر ایک قوم اپنے بت کی پرستش میں لگی ہوئی تھی، تو ان کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان کی طرح ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ۔ وہ ان کی سوچ جو ہے وہ اسی قسم کی تھی، اسی سوچ کے مطابق گوسالہ سامنے آیا تو جناب علی اس کے پیچھے لگ گئے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک نظریہ ہے وحدت الوجود، وحدت الوجود کا ایک نظریہ ہے، اس میں ہم تفصیل میں نہیں جا سکتے، صرف یہ
کہ وحدت الوجود کے تحت وہ کہتے ہیں کائنات میں صرف ایک وجود ہے، متعدد وجود نہیں ہے۔ آسمان، زمین، انسان، حیوان، خاک، آب وغیرہ، یہ تعددات جو ہے اشتباہ ہے، تعدد نہیں ہے، یہ سب ایک مل کر ایک وجود، وہ صرف اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ پھر میں کیا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا وجود، اچھا، پھر وہ نعرہ لگاتا انا المعبود انا العابد، میں عابد بھی ہوں، معبود بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں، مخلوق بھی ہوں وغیرہ۔ وحدت الوجود کا ایک نظریہ ہے۔ اس وحدت الوجود کے نظریے کے اس جو نظریہ ہے وحدت الوجود کی بھی تفسیریں، مختلف تفاسیر ہے وحدت الوجود کے۔ کچھ تفاسیر قابل قبول ہے کہ وجود حقیقی ایک ہے، باقی تمام وجودات ذلی ہے، سائے کی طرح ہے، وہ ٹھیک ہے، یہ مثلا کہہ سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ وحدت الوجود یعنی وجود حقیقی ایک ہے، باقی وجودات ذلی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرا وجود میرا ذاتی نہیں ہے، میرا وجود اللہ نے مجھے دیا ہے تو وجود مل گیا، وجود ذلی ہے، خدا نے دیا تو یہ وجود آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، یہ سب خدا ہے۔ اس کے تحت کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی سرزنش اس لیے کی کہ تم نے منع کیوں کیا؟ یہ جو گوسالہ پرستی کر رہے تھے یہی خدا پرستی تھی، عیناً خدا پرستی۔ یہ گوسالہ بھی تو خدا ہی ہے، چونکہ کائنات میں کوئی خدا اور گوسالہ دو تو ہے نہیں، ایک خدا ہے اور ایک گوسالہ۔ خدا کی پرستش کرو اور گوسالے کی پرستش نہ کرو، وہ اس صورت میں ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی گوسالہ وجود ہو تو یہ گوسالہ بھی تو خدا ہے وحدت الوجود کے تحت، لہٰذا اس کی پرستش کرنے سے ہارون تم نے کیوں روکا؟ سرزنش اس بات پر کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم نے گوسالہ پرستی سے کیوں روکا لوگوں کو؟ اس پر سرزنش ہوئی تھی۔ صریح ہے قرآن کے خلاف، صراحت کے خلاف اس قسم کے نظریے پیش کرتے ہیں۔ پھر ہم کو تعجب نہیں ہوتا نا کہ یہ لوگ گوسالہ پرست کیوں ہو گئے، کہ ادھر جو ہے ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ گوسالہ پرستی میں ان سے بھی آگے نکل گئے، بنی اسرائیل سے۔ اللہ تتبعنی افعصیت امری ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، ما منعک اللہ تتبعنی، کس چیز نے روکا کہ تم نے میری پیروی نہیں کی؟ افعصیت امری، کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ قال، حضرت ہارون نے جواب دیا، یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے جواب دیا، اے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیں، مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفریقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ حضرت ہارون جواب دیتے ہیں، میں نے ان کو روکا، میں نے کہا کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارا معبود رحمان ہے، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی اور مجھے قتل کرنے والے دوسرے آیات میں موجود ہیں، قریب تھے کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ نوبت مقاتلے تک پہنچی، پھر خانہ جنگی ہوتی، آپس میں لڑائی ہوتی، دو فرقے بن جاتے، جان کی قربانی دینے کے بعد پھر واپس نہیں آتے لوگ۔ قتل ہونے کے بعد بنی اسرائیل نے اسی مسئلے کے اوپر بٹ جانا تھا، آپ کے واپس آنے پر بھی مسئلہ حل نہیں ہونا تھا، اور پھر آپ کہتے کہ تم نے میرے آنے کا انتظار کیوں کیا اور یہ خانہ جنگی اور مقاتلے کی نوبت کیوں آنے دی؟ اس لیے میں یہاں مقاتلے تک جب نوبت آئی میں رک گیا ہوں۔ لگتا ہے حضرت موسیٰ کو حضرت ہارون کا عذر جو ہے وہ صحیح لگا، درست معلوم ہوا کہ حضرت ہارون نے اپنی حجت مکمل کی ہے، خاموش نہیں رہے، خاموشی اختیار نہیں کی، اپنی حجت مکمل کی ہے، اور حجت مکمل کرنے پر
جب وہ نہیں مانے، مقاتلے پر اتر آئے، تو مقاتلہ جو ہے اس میں حکمت نہیں تھی، مقاتلے میں حکمت نہیں تھی۔ یہاں پر ایک بحث ہے، اس درس میں ہم نہیں کہہ سکتے وہ بحث، کہ مقاتلے تک نوبت آتی ہے، اختلاف اور فساد جو ہے ایک قوم میں، ایک امت میں، ایک رسول کی امت میں اس حد تک اختلاف آتا ہے تو پھر صبر کرنا ہوتا ہے۔ لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، ہارون صبر کر رہے ہیں، تعجب کی بات نہیں ہے کہ ادھر بت پرستی دیکھ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے گوسالہ پرستی کر رہے ہیں، اور حجت خدا خاموش ہے جی۔ اور حضرت موسیٰ کے پوچھنے پر کہا کہ میں جہاں تک جا سکتا تھا گیا، اور پھر اس کے بعد جب مقاتلے کی نوبت آئی، ایک قوم میں بٹوارے کی نوبت جب آئی، تو پھر میں نے ہاتھ اٹھا لیا اور آپ کا انتظار کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے، ایک فلسفہ ہے جو ہمارے ائمہ نے بھی اسی کو انتخاب کیا ہے، اور اختلاف نہیں ڈالا امت میں۔ قال فما خطبك یا سامری، قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے سامری تیرا کیا مدعا ہے؟ اس نے کہا، میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جس کا دوسروں نے مشاہدہ نہیں کیا، پس میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر اٹھا لی، مٹھی بھر خاک اٹھا لی۔ چونکہ مٹھی بھر کی تفسیر خاک سے ہوتی ہے، اس لیے بریکٹ میں ہم نے خاک لکھ دیا ہے، قرآن میں خاک نہیں کہا۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، رسول کے نشانی سے میں نے، جس طرح نقش قدم سے، اثر نقش قدم سے میں نے ایک مٹھی بھر اٹھایا، مٹھی بھر مٹی اٹھائی۔ پھر میں نے اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا، اور میرے نفس نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ یہ جواب دیا سامری نے۔ یہاں پہ سامری نے جو کہا ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا، وہ چیز کیا تھی کہ رسول کے نقش پا جہاں پر قدم لگتا تھا وہاں ایک چیز میں نے دیکھی جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا، وہاں سے میں نے مٹھی بھر اٹھا لی، اور اس سے میں نے یہ گوسالہ بنایا، اور اس میں وہ مٹی ڈال دیتا تھا تو آواز نکلتی تھی۔ اس کی تفسیر بہت مختلف ہے، اس میں مختلف تفاسیر موجود ہے کہ سامری نے کیا چیز دیکھی تھی اور دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھی، وہ چیز کیا تھی۔ اس میں 8-10 تفاسیر ہیں، ان میں سے کسی ایک کا اختیار کرنا جو ہے وہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہم اس بحث میں آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔